بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب لوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ آج کی اہم ڈیولپمنٹ، بڑی خبر یہ ہے کہ سائیں جسٹس منصور علی شاہ شاید دل برداشتہ ہو گئے ہیں یا پھر گناہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ کیوں نہ جا کے معافی تلافی کر لی جائے۔ جہاں پہ کفارہ ادا کرنا تھا وہاں پہ تو خیر انہوں نے کیا نہیں ہے۔ ابھی خبر یہ آئی ہے کہ سعید منصور علی شاہ نے اپنی تمام مصروفیات پاکستان میں اسلام آباد میں ترک کر دی۔ بینچز جو بینچ میں سماعت کر رہے تھے اس سے بھی معذرت کر لی اور ایک ہفتے کی چھٹی لے لی۔ سعید منصور علی شاہ نے ہفتے کی چھٹی لی ہے، وجہ یہ بتلائی جا رہی ہے کہ سعید نے کہا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں مکے روانہ ہو رہے ہیں کل صبح 24 اکتوبر کو۔ 24 اکتوبر کی یعنی کہ کل کے لیے یا 24 اکتوبر کو بہت سارے کیسز جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ میں لگے ہوئے تھے، بڑے امپورٹنٹ کیسز لگے ہوئے تھے، جس میں گلگت بلتستان کے بھی کچھ تھے، واٹر کے، وابڈا کے، بہت سارے میٹرز تھے۔ تو ابھی جو روسٹر ایشو ہوا اس سے پتہ چلا کہ سعید منصور علی شاہ سکپ ہو گئے ہیں اور جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی ہیں۔ تو یہ بینچ ہیڈ تو سعید منصور علی شاہ کر رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ سعید نے ایک ہفتے کی چھٹی جو ہے وہ لے لی ہے اور سعید کو اچانک ایک دم ہی عمرہ یاد آ گیا۔ ٹائمنگ اب چیک کریں، یہ جو ہمیں کہتے تھے 26ویں آئینی ترمیم کی ٹائمنگ، اب یہ بھی تو ٹائمنگ دیکھے۔ سعید منصور علی شاہ جو ہے نا وہ ٹائم پہ پلے کرتے رہے کہ جب بھی پارلیمان آئین سازی کے لیے اکٹھی ہوتی تو انہوں نے کوئی نہ کوئی وضاحت جاری کر دی۔ 2 وضاحتیں جاری کی، ایک 14 ستمبر کو، دوسری 18 اکتوبر کو، 2 وضاحتیں جاری کی اور جو غیر قانونی ثابت ہوئی، اور وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سعید منصور علی شاہ جو ہے اب وہ وضاحتیں بھی اس ٹائمنگ پہ جاری کرتے تھے۔ تو اب جب دیکھا کہ فل کوڈ ریفرنس ہونا ہے جمعے کو، ٹھیک ہے، بدھ جمعرات جمعہ آ گیا نا 25 اکتوبر کو، 25 اکتوبر کو جمعے کو دن کو جو ہے دن 10 ساڑھے 10 بجے کورٹ روم نمبر 1 میں فل کوڈ ریفرنس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور فل کوڈ ریفرنس میں سارے جج جو ہوتے ہیں وہ تقریباً موجود ہوتے ہیں۔ تو سعید نے کہا کہ یار میں کیا ریفرنس میں بیٹھوں، پہلے تو سعید نے تقریر کرنی تھی، اگر یہ چیف جسٹس بنتے تو سعید نے تو بیٹھنا تھا، تقریر کرتے۔ تو اب نامزد چیف جسٹس بن گئے اپنا یحییٰ خان افریدی۔ اب انہوں نے تقریر بھی نہیں کرنی، انہوں نے تو یہ سوچا ہوا کہ ایسی تقریر کروں گا کہ بس پرخچے اڑا دوں گا، جیسے انہوں نے پارلیمان کے پرخچے اڑانے کی کوشش کی، آپ کے سامنے ہے۔ میرا پارلیمان بس سیاست آپ کا کام نہیں ہے نا، صحیح آپ سیاست کرو گے تو پھر زرداری اور مولانا صاحب اور یہ نواز شریف اور یہ سب لوگ گھر چلے جائیں۔ پھر بلاول بھٹو زرداری نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ اب تو یہی کہتا ہوں صحیح، اب آپ استعفیٰ دیں، ریٹائرمنٹ لیں اور بلاول سے ٹیوشن لے لیں، سیاست تو چلو سیکھ لیں گے، انصاف تو بس جو آپ نے کرنا تھا وہ تو کر دیا نا۔ تو بہرحال اب سعید نے جو ہے نا کہ دوسرا یہ کہ 26 کو جو ہے وہ 25 کو فل کوڈ ریفرنس اور 26 کو ہے اپنا جسٹس یحییٰ خان افریدی نے حلف لینا ہے صدر زرداری سے بطور چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی حلف برداری تقریب ہے۔ اب سعید یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ سعید نے تو اپنے ارمان اور خواب سوچے ہوئے تھے کہ میں جا کے حلف لوں گا، لیکن زرداری صاحب کو بھی شاید یہ پسند نہیں تھا۔ ہم نے تو زرداری صاحب کو کتنی مرتبہ کہا، آصف علی زرداری کو، کہ صحیح زرداری صاحب آپ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن مطلب ہے کانسٹیٹیوشن کے سیف وہ ہے گارڈ ہیں، محافظ ہیں، آپ نے آئین کا تحفظ کیا، ہمیشہ کیا، اور آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے بھٹو شہید کے آئین کو بحال کیا، اور میں نے یہ بار بار صدر آصف علی زرداری سے مخاطب ہوا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک جج جس کے خلاف 2 ججز کہہ چکے، اب تو قاضی فیاض عیسیٰ بھی کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے اپنے مخصوص نشستوں کے فیصلے میں، تو ایک آئین شکن جج سے آپ کیسے حلف لیں گے؟ تو زرداری صاحب کو پتہ ہے، زرداری صاحب سمجھ گئے کہ یار یہ طیب نے بات کی ہے تو ایسے تو نہیں کی، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ سعید منصور علی شاہ نے آئین شکنی تو کی ہے، تو زرداری صاحب تو آئین حلف نہیں لینا چاہتے تھے۔ تو اسی وجہ سے پھر ایسی ترتیب کی گئی کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم لے کے آئی گئی، اور پھر سارا سسٹم چینج ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے
جسٹس یحییٰ خان افریدی کا قرعہ نکلا. تو اب بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب یہ سجا کے بیٹھے ہوں گے. دیکھو خواب تو ہوتے ہیں نا, امیدیں تو ہوتی ہیں نا کہ منصور علی شاہ نے کہ میں جا کے حلف لوں گا, اور اس کی فیملی, یہ ایک ایکسائٹیڈ لمحہ ہوتا ہے کسی بھی بچوں کے لیے, والدین کے, اس کے والدین کے لیے یا اس کی اولاد کے لیے, بیوی کے لیے, یہ سب کچھ کہ تو اب صحیح کہ وہ حسرتوں پہ پانی پھر گیا. اب مجھے گانا یاد آتا ہے کہ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. تو بہرحال صحیح نے جتنی بھی کوششیں کی کہ میں تو چیف جسٹس بنوں گا, پارلیمان ہوتا کون ہے میرے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا, حتیٰ کہ پارلیمان خود ان کو بنا رہا تھا, یہ خود بن رہے تھے. اگر یہ پارلیمان سے 2/3 نہ کھینچتے اور مخصوص نشستیں, دیکھیں طریق انصاف کو مخصوص نشستیں دیتے دیتے اپنی مستقل نشست کھو بیٹھے, اپنی چیف ججی کھو بیٹھے. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اور منصور علی شاہ صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ اگر ہماری باتیں سن لیتے نا, یہ تو ہم سے پھر کہ یار یہ طیب کیا کہہ رہے, فلاں کیا کہہ رہے, اس کو تو پسند آ گیا. وہ یوٹیوبرز ان کے تو کمرشل انٹرسٹ تھے, ہمارے تو کمرشل انٹرسٹ نہیں ہے بھائی, ہمیں تو وہ ڈالرائزیشن والی کہانی نہیں ہے, کتنے ڈالر آتے ہیں, کتنے ویوز آتے ہیں, ہمیں تو وہی چند لوگ ہی دیکھتے ہیں جو طریق کی درست سمت پہ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. اور جھوٹ زیادہ بکتا ہے, سچ کو کون دیکھتا ہے, سمپل سی بات ہے. تو اسی وجہ سے صحیح نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ پہ تکیہ کیا, ان کے کمرشل انٹرسٹ تھے, انہوں نے سٹوریاں بیچی, انہوں نے اپنے لاکھوں کھڑے کر لیے, اور صحیح جو ہے وہ رگڑ میں آ گئے. اب صحیح جو ہے وہ اب 26 اکتوبر کو بھی جسٹس یحییٰ خان افریدی کی تقریب حلف برداری میں صاف ظاہر ہے, اگر میں بھی صحیح کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی یہی کچھ کرتا, منصور علی شاہ کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. انسان ہے, ارمان ہے, افسوس ہوتا ہے, برداشت نہیں ہوتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یار میرے ارمانوں کا, میرے گناہوں کا, میری خطاؤں کا مداوع کفارہ ایک جگہ پہ ہے, تو ادھر ہی جا کے رجوع کرو. پھر اب صحیح نے بما فیملی جو ہے وہ رجوع کیا ہے کہ ورنہ وہ 26 اکتوبر کو وہ یہاں پہ حلف اٹھاتے, اور جو ہے وہ صحیح کی وائف جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے, ان کے بیوی بچے ساتھ ہوتے. ماشاءاللہ ایک خوبصورت ایونٹ ہوتا, جو ایک یادگار ایونٹ ہوتا ہے. لیکن صحیح اس یادگار ایونٹ سے ہو گئے محروم. صحیح منصور علی شاہ نے کہا کہ چلو اب اس سے بھی زیادہ یادگار بنا لیں, چلیں جائے مکہ کے جا رہے ہیں, پھر مدینہ جائیں گے, وہاں پہ اپنی حاضری بھریں گے. اور صاف ظاہر ہے کچھ تو صحیح سے ایسی خطا ہوئی وہ, کیونکہ صحیح کا تو میں نہیں کہتا, اللہ پہ تو کامل یقین ہے. پچھلے دنوں بھی جب 26ویں یعنی ترمیم آئی اور جب چیف جسٹس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا, تو ایک وکیل نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ چیف جسٹس بنے. تو صحیح نے کہا کہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا وہی ہوگا, تو اللہ بہتر کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے صحیح کے لیے صحیح نہیں بنے تو شاید اللہ نے اس حوالے سے کچھ اور ان کے لیے بہتر رکھا ہوا ہو, یہ بھی پاسبل ہے. تو بہرحال اب صحیح نے پھر اللہ سے ہی رجوع کیا ہے, تو اب یہ جا رہے ہیں اللہ کے گھر, اور وہاں پہ یہ صاف ظاہر انسان ہے, بخشش کی دعائیں کریں گے, اپنے گناہوں کے جو ہے وہ بخشش کرائیں گے. اور صاف ظاہر ہے کوئی تو ایسی غلطی تھی, خطا تھی کہ آیا ہوا عہدہ چھن گیا, کوئی نہ کوئی جرم تو تھا جو مجھے نظر آ رہا ہے. بہرحال میں نہیں کہتا جرم تھا, کچھ ایسا چیز تھی یا اللہ کی ناراضگی کچھ بھی تھی. دوسری سائڈ پہ یحییٰ خان افریدی جس نے سوچا نہیں تھا, اس کے لیے قدرت نے پاپڑ بیل کے اس کی حق تلفی کی گئی تھی, اس کو وقت سے پہلے چیف جسٹس بنا دیا. بہرحال یہ کچھ قدرت کے بھی فیصلے ہوتے ہیں, میں اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا. تو اب مختصر یہ ہے کہ صحیح جا رہے ہیں جی اللہ کے گھر, اور وہاں پہ معافی تلافی بھی کریں گے, اور اللہ کے روبرو خود کو پیش بھی کریں گے. شاید اپنی غلطیوں کا, گناہوں کا جو ہے وہ معافی بھی مانگیں گے. تو 1 نومبر کو اب واپس آئیں گے, جب یہاں پہ معاملات تقریباً سمٹ چکے ہوں گے غالباً, اور چیف جسٹس اپنا عہدہ سنبھال چکے ہوں گے, قاضی صاحب جا چکے ہوں گے. پھر دیکھیں گے صحیح رہتے ہیں, استعفیٰ دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں. صاف ظاہر جب اللہ کے یہاں ہوں گے, تو پھر جب اللہ سے ان کا براہ راست رجوع ہوگا, تو شاید اللہ ان کے دماغ میں, ان کے دل میں کیا ڈالے, یہ اللہ نوز بیٹر. تو بہرحال یہ اہم ڈیولپمنٹ تھی, میں نے کہا آپ تک شیئر کروں. جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو, تب تک اجازت دیں, اللہ حافظ.